ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ویسے تو ہمیشہ ہی ایک دوڑ عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں میں جاری رہی ہے، لیکن آج کل کچھ زیادہ تیزی ہو گئی ہے۔ وجوہات کچھ سامنے کی ہیں اور کچھ پوشیدہ، لیکن پوشیدہ بھی بس اتنی کہ سبھی جانتے ہیں کہ مصنف کسی بھی محبت میں عدل و انصاف کو سیاسی عدسے میں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو یہ تاثر تھا کہ سلسلہ صرف سپریم کورٹ اور اس کے چند معزز ججز تک محدود ہے، پھر یہ سلسلہ دامادوں اور خوش دامنوں تک دراز ہو گیا۔ رہی صحیح کسر اگلے پچھلے مقدمات میں بیلٹنگ ضمانتوں کے احکامات نے پوری کر دی۔ پھر سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کے بیٹے کو پارلیمانی کمیٹی نے آڈیو لیکس کی انکوائری کے لیے بلوایا تو وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انصاف کے بہتے دھارے میں ہاتھ دھونے پہنچ گئے۔ اس مرتبہ وہ معزز جج صاحب سامنے آئے جو جج بننے سے پہلے انگریزی اخبار میں کالم لکھا کرتے تھے۔ ان کے کالم پڑھتے تو لگتا تھا کہ مائی لارڈ جمہوریت اور جمہوری اقتدار کے کمال کے دلدادہ ہیں۔ ابھی تک بھرم قائم ہی تھا کہ ثاقب نثار کے بیٹے نے دستک دی تو مائی لارڈ بابر ستار صاحب کی عدالت میں مقدمہ آ گیا۔ اس عدالت میں بھی اسی نصاب پر عمل ہوتا دکھائی دیا کہ پہلی ہی پیشی پر سپوت کو نواز کر سکون سے گھر جانے کا بندوبست کر دیا گیا۔ پارلیمان جو سپریم کہلاتی ہے، اس پارلیمان کی کمیٹی منہ دیکھتی رہ گئی۔ اور ویسے ملک میں بہت سے مسائل کی جڑ عدالتوں کے سٹے آرڈرز اور بے حساب ضمانتیں ہیں۔ کیس اسی وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک سٹے یا ضمانت نہیں دی جاتی، اور جب سٹے یا ضمانت مل جاتی ہے تو اس وقت پھر کیس کو ختم ہی سمجھے۔ عدلیہ کی کس کس چیز کو رویا جائے؟ چیف جسٹس نے پاناما لیکس میں نواز شریف کے علاوہ باقی 400 لوگوں کے خلاف کارروائی کے لیے دائر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پٹیشن کو 7 سال کے بعد سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور شکر یہ ہے کہ سراج الحق صاحب باقاعدہ زندہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو دوسرا پٹیشنر تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب ہمیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے ٹرائل کا سامنا ہے تو یہاں بھی کمال کیا جا رہا ہے کہ ابھی کوئی ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا اور معاملہ صرف ابھی تفتیش کے مرحلے میں ہی ہے۔ کسی پر کوئی فرد جرم عائد ہی نہیں کی ہوئی کہ معزز عدالتوں نے لوگوں کو بری کرنا شروع کر دیا ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ، جن کی آڈیو بھی موجود ہے، لیکن ان کو معزز جج صاحب نے کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس سے بری کر دیا ہے۔ اگر یاسمین راشد بری ہیں تو پھر عالیہ حمزہ صاحبہ اور باقی خواتین کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں جیل میں بند کیا گیا ہے؟ ان کو بھی بری کر دیں۔ دوسری طرف پرویز الہی کا معاملہ ہے اور اینٹی کرپشن اور عدالت میں عجب تماشا چل رہا ہے۔ پتہ نہیں نظام بدل گیا ہے یا نئے پاکستان کے اثرات ہیں کہ جوڈیشل سسٹم بھی نئے کام کر رہا ہے۔ اینٹی کرپشن والے اربوں کے کیس بنا کر لے جاتے ہیں، عدالت سے ریمانڈ مانگتے ہیں، جواب میں جج صاحب بغیر کسی ٹرائل، بغیر کسی تفتیش کے سیدھا کیس سے بری کر دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ مقدمات 100% درست ہوں گے، لیکن تفتیش اور فرد جرم تک تو بات آنے دیں۔ لیکن یہاں پتہ نہیں کس قسم کی جلدی پڑی ہوئی ہے، اور اگر جوڈیشل سسٹم میں تیزی آ ہی گئی ہے تو خدارہ اس کو پرویز الہی اور یاسمین راشد سے آگے ایک عام اور غریب آدمی کے لیے بھی استعمال کریں۔ اگر عدلیہ کے یہ جج انصاف کی یہ رفتار ایک عام غریب آدمی کے حق کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہمیں پرویز الہی اور یاسمین راشد جیسے طاقتوروں کی بریت بھی قبول ہوگی۔ لیکن کیا مائی لارڈز عام آدمی کے لیے اپنا نصاب بدلیں گے؟ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی یہی تفریق اور تقسیم کو دیکھ کر آرمی ایکٹ اور فوجی عدالتوں کی طرف توجہ جاتی ہے۔ 9 مئی کے کچھ مقدمات بھی آرمی ایکٹ کے تحت چلانے کی منظوری ہو چکی ہے، اور ان مقدمات کے ٹرائلز کے لیے آرمی ایکٹ کا سہارا تو لیا جا رہا ہے، لیکن ماضی کے برعکس الگ سے فوجی عدالتیں قائم نہیں کی جا رہی یا ابھی تک قائم نہیں کی گئیں۔ آرمی ایکٹ تو 1952 سے رائج ہے، لیکن سویلین کے ٹرائلز کے لیے الگ سے باقاعدہ فوجی عدالتوں کا قیام اب تک صرف 2 بار عمل میں لایا گیا ہے۔ فوجی عدالتوں کے قیام میں ایک چیز مشترک ہے کہ دونوں بار فوجی عدالتیں قائم کی گئیں تو ملک میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ پہلی بار جب سویلینز کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالتیں بنائی گئیں تو اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت کا دوسرا دور چل رہا تھا۔ 1998 میں جب کراچی میں حالات خراب تھے تو کراچی کی حد تک فوجی عدالتیں قائم کر دی گئیں، اور ہماری فوج میں تو آرمی کورٹس جیک برانچ کے تحت موجود ہیں اور تینوں مسلح افراد سے منسلک ملٹری واروں کے مقدمات کا فیصلہ کرتی ہیں۔
لیکن حکیم سعید کے قتل کے بعد جب کراچی میں امن و امان کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تو وہاں مقدمات کا تیز ٹرائل کرنے کے لیے یہ عدالتیں 20 نومبر 1998 کو ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت قائم کی گئیں اور فوجی عدالتیں کراچی کے ملیر کینٹ میں قائم ہوئیں اور ایک عدالت ایک کرنل اور 2 میجر رینک کے فوجی افسروں پر مشتمل تھی۔ یہ عدالتیں 2 ماہ ہی کام کر پائی تھیں کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن پر 17 فروری 1999 کو فوجی عدالتوں کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کر دیا گیا۔ 2 ماہ میں فوجی عدالتوں نے بہت سے ملزموں کا ٹرائل کیا، جن میں سے سزا پانے والے 2 مجرموں رفیع ببلی کو 31 دسمبر کو ایک بچی کا ریپ کرنے پر پھانسی دے دی گئی اور دوسرا مجرم حبیب بلوچ تھا جس کو ڈکیتی اور قتل کے الزام میں پھانسی دی گئی۔ فوجی عدالتوں کا دائرہ اختیار سنگین جرائم کے فیصلے کرنا تھا، کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس میں مداخلت یا اپیل کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ دسمبر 2014 کو پشاور میں سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد ایک بار پھر دہشت گردوں کے لیے فوجی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بار فوجی عدالتیں قائم کرنے کا طریقہ کار پہلے سے مختلف تھا۔ 1998 میں فوجی عدالتوں کا فیصلہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا، اس وجہ سے سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تھا اور 2015 میں فوجی عدالتیں قائم کرنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی گئی تھی۔ اسمبلی کی طرف سے 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس کے قیام کی قانون سازی کے بعد 9 جنوری 2015 کو پاک فوج نے ملک میں 9 عدالتیں قائم کر دیں۔ یہ عدالتیں اس نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھیں جس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق تھا۔ یہ عدالتیں جنوری 2017 کو اپنی 2 سالہ آئینی مدت پوری کر کے خود بخود ختم ہو گئیں۔ اس عرصے میں فوجی عدالتوں نے 274 ملزموں کا ٹرائل کیا، اس میں سے 161 مجرموں کو موت کی سزا سنائی گئی، 113 کو عمر قید ہوئی، لیکن سزا پانے والوں میں سے صرف 12 مجرموں کو ہی پھانسی دی جا سکی۔ باقی مجرموں نے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں اپیلیں دائر کر دیں جو مائی لارڈز کی توجہ کی منتظر ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔